بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عبوری ضمانت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور عدالت کی کارروائی کس طرح ہوتی ہے۔ عدالت اپنے فیصلے میں یا جو آرڈر شیٹ ہوتی ہے روزانہ کی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈے ٹو ڈے جو ہیئرنگ ہوتی ہے، ہر تاریخ پیشی پر کچھ نہ کچھ آرڈر ہوتا ہے، وہ کس طرح کا آرڈر ہو سکتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ڈیٹ فکس کی جاتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پر فکس کی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اسی ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو کیا ایک ڈیٹیلڈ پروسیس کیا ہے ایف آئی آر حاصل کرنا، پری اریسٹ بیل پٹیشن کو دائر کرنا، کیا کیا ڈاکومنٹس اٹیچ ہوں گے، کس طرح دائری ہوگی، کتنے دن لگ سکتے ہیں، وکیل آرگومنٹس جو ہے وہ کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جج کیا آرڈر کر سکتا ہے، نوٹسز کس طرح سے ہوتے ہیں تفتیشی کو، یہ تمام چیزیں کافی سارے میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ویور نے اگر کوئی سروسز حاصل کرنی ہے، چاہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کورٹ کیس سے متعلق ہے، ٹرانسلیشن سروس ہے، تو ہمارے گیون نمبر 0303582907 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو آپ نے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کرنی ہے۔ اب ایف آئی آر کی کاپی حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، چاہے تو کسی شخص کو آپ وہاں پہ بھیج کر تھانے میں بھیج کے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر لیں، انویسٹیگیٹنگ آفیسر یعنی تفتیشی جو ہے اس کے پاس بھیج لیں، یا اپلائی کر لیں جو ای خدمت سینٹر وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ان سے بھی عموماً پاسبلٹی ہے کہ وہاں سے بھی آپ کو مل جائے۔ لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے خود تھانے میں یا چوکی میں نہیں جانا ایف آئی آر کی کاپی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ پر ایف آئی آر ہوئی ہے اور مخالف پارٹی نے پیسے لگائے ہیں یا اثر و رسوخ ہے تو آپ کی گرفتاری موقع پر ہو سکتی ہے، آپ کو ایف آئی آر کی کاپی بھی نہیں دی جائے گی، آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا جو ہے وہ ضمانت کروانے کا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سورسز کے تھرو کسی کے ذریعے آپ ایف آئی آر کی کاپی منگوا لیں، واٹس ایپ کروا لیں، تھوڑا سا آپ کو پتا ہو کہ ایف آئی آر میں کیا لکھا ہے تو آپ اس کا پرنٹ دے کے جو ہے وہ بیل پٹیشن کے ساتھ انیکس کر دیں۔ اب ایف آئی آر کی کاپی آپ نے حاصل کر لی، اب کام آتا ہے آپ نے پری اریسٹ بیل پٹیشن کو تیار کرنا، یعنی کہ ٹائپ کرنا، بنانا۔ اب اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پری اریسٹ بیل بھی یعنی گرفتاری سے پہلے ضمانت جو ہے وہ حاصل کرنے کی درخواست کس طرح بنائی جاتی ہے، اور گرفتاری کے بعد کی جو درخواست ہوتی ہے وہ کس طرح بنائی جاتی ہے، دونوں میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اب یہ جو سیکشن ہے 498 کے تحت جو ہے وہ اپلائی کی جاتا ہے، بیل پٹیشن دائر کی جاتی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ نے بیل بنا دی، تمام ریلیونٹ ڈاکومنٹ جو بھی آپ کے سپورٹ میں ہیں وہ اپنے اٹیچ کر دیے، وکالت نامہ جو ہے وکیل کا سائنڈ اور اپنے بھی سگنیچر کر کے آپ نے انیکس کر دیا۔ دیگر جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس فائل کے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ انیکس کریں، اور دائری برانچ جو سیشن کورٹ کی ہے وہ دائری برانچ پہ وہاں پہ آپ دائر کر دیں، تاکہ سیشن کورٹ جو ہے وہ دیگر جو جج ہے، جو ایڈیشنل سیشن جج ہے، اس کو مارک کر دے، انٹرسٹ کر دے، جو آپ کے بیل پٹیشن کو سنے اور اس پہ فیصلہ صادر کرے۔ اب جب آپ نے معلوم کر لیا کہ کس کورٹ میں آپ کا یہ کیس انٹرسٹ ہوا ہے، مارک ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے جانا ہے، وکیل آرگومنٹس کرے گا، وکیل بتائے گا کہ یہ جو کیس ہے یہ جھوٹا ہے، ہمیں ضمانت دیجیے۔ اس آرگومنٹس ہونے کے بعد جج صاحب آرڈر کریں گے۔ یہ انٹرم بیل کا تو آرڈر ہو ہی جاتا ہے عموماً، لیکن کنفرمیشن میں مسئلہ ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انٹرم بیل اور کنفرمیشن میں کیا ڈفرنس ہے وہ آگے کی انشاءاللہ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اب جب انٹرم بیل کا آرڈر جیسے فرما دیتے ہیں آرڈر، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ بھی فکس کر دی جاتی ہے، کوئی نیکسٹ ڈیٹ کے نیکسٹ ڈیٹ میں نوٹسز ہوں گے، یعنی نوٹسز کر دیے جاتے ہیں اسی ڈیٹ کو کہ کس کو، ایس ایچ او کو اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو، کہ آپ عدالت میں پیش ہوں اس تاریخ کو۔ کوئی بھی ڈیٹ فکس کر دی جاتی ہے، یہ 7 دنوں کی، 8 دنوں کی، 10 دنوں کی، کہ وہ ریکارڈ لے کر آئے تاکہ اس ریکارڈ کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے ریکارڈ میں کیا ہے، پولیس نے کیا کارروائی کی، اور کیا جو ہے وہ اس میں کیا ایف آئی آر میں کیا، تمام چیزیں جو بھی اس میں لکھی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ کمپلیننٹ کو بھی نوٹسز ہوں گے کہ کمپلیننٹ بھی پیش ہو تاکہ وہ اس جو ہے اس کیس کو پرسیو کرے، کیونکہ اس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ اب اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے، بلکہ کورٹ میں بھی پیش ہو اور کورٹ میں پرسیو کرے اور اپنا کیس کو کا جو ہے وہ اسٹرانگ بنائے، اور جو ہے
بتایا کہ اس کا اور یہ بھی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ یہ جو ان کی بیل ہیں جنہوں نے بھی اپلائی کی ہے ان کی ریجیکٹ کر دی جائیں، یہ بھی وکیل مقرر کر سکتا ہے کمپلینر۔ اس طرح دونوں فریقین کے وکیل آرگومنٹس کریں گے کورٹ میں، اور اب کورٹ کی جو ہے وہ اس کو ابدیدی ہے نان بیلیبل اوفینس میں کہ وہ آیا بیل کو گرانٹ کرتا ہے یا ریفیوز کرتا ہے کنفرمیشن کے بعد۔ عبوری تو موقع پہ سیم ڈے ہو جاتی ہیں کچھ دنوں کے لیے، لیکن چونکہ یہ نیکسٹ ڈیٹ پڑتی رہتی ہیں، جب تک عبوری کنفرم نہیں ہو جاتی یا خارج نہیں ہو جاتی تب تک یہ ڈیٹس پڑتی رہتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اسی دوران جب یہ آرڈر ہوتا ہے تو یہ ڈائریکشن کر دی جاتی ہے ملزم پارٹی کو کہ آپ مچلکے جات جو ہیں ضمانت ہیں وہ حاضری کے وہ جمع کریں عدالت میں اسی کورٹ میں۔ اب مچل کے جو حاضری کے ہوتے ہیں اس جمع کروانے کے لیے یہ کوئی بھی گارنٹر آپ کے بہاف پہ دے سکتا ہے گارنٹی، اس کا آئی ڈی کارڈ درکار ہوگا، اس کی خود موجودگی درکار ہوگی، اس کے علاوہ 2 گواہان ہوں گے، ان کے آئی ڈی کارڈز ہوں گے، ملزم کا آئی ڈی کارڈ ہوگا، ملزم خود ہوگا، یہ تمام جو اپیرنس ہوں گی، اور اصل رجسٹری درکار ہوگی، اس کی کچھ فوٹو کاپی بھی درکار ہوں گی، وہ آپ کو عملہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکے گا۔ اب اگر اصل جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے رجسٹری تو پھر بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن اصل رجسٹری صادق یعنی اس کے علاوہ آپ اگر نہیں ہے اصل رجسٹری تو آپ فرد لے جائیں، اصل فرد برائے ضمانت لے کے جائیں، کیونکہ فرد بھی مختلف اقسام کے دائر ہوتے ہیں جو ہیں ایشو کیے جاتے ہیں، فرد برائے بے ہے، فرد برائے ریکارڈ ہے، لیکن چونکہ ضمانت کا جو ہے ایشو چل رہا ہے تو اس وجہ سے فرد برائے ضمانت حاصل کریں آپ۔ اب جو نیکسٹ ڈیٹ جو جج صاحب مقرر کر دیں گے، مچل کے آپ نے جمع کروا دیے، نیکسٹ ڈیٹ میں آپ نے بھی پیش ہونا ہے، ملزم یعنی آپ ملزم پیش ہوں گے، کمپلیننٹ بھی پیش ہوگا، اس نے کوئی وکیل اگر ہائر کیا ہے تو وہ بھی پیش ہوگا، تفتیشی افسر بھی پیش ہوگا، ریکارڈ لے کر آئے گا۔ تو جج صاحب اب دیکھیں گے کہ آیا وکیل کے دلائل پھر ہوں گے، وکیل بتائے گا کہ ان کی جو ہے ضمانت کنفرم کی جانی چاہیے، کن کن گراؤنڈز کی بنا پر کی جانے، یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈسمس کرے یا کنفرم کرے۔ تو اب یہ لازمی نہیں کہ سیم ڈے ہی جو ہے وہ آرڈر اناؤنس کرے، مختلف ڈیٹس پڑ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ایک نیکسٹ ڈیٹ پہ کمپلیننٹ نے کوئی وکیل مقرر نہ کیا وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے، یا کوئی انکوائری کی درخواست چلی گئی ہو تو اس ایکیوز کی جانب سے، ملزم کی جانب سے، تو وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر انکوائری ہماری پینڈنگ ہے، چونکہ یہ کیس جھوٹا ہے تو ہماری انکوائری فلاں آفیسر کے پاس، پولیس آفیسر کے پاس پینڈنگ ہے، تو ہمیں ڈیٹ دے دی جائے اس کے فیصلہ آنے تک۔ یا اگر کوئی میڈیکل کیس ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا کیس ہے تو میڈیکل فائنل نہیں ہوئی تو میڈیکل تفتیشی افسر بھی یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ سر ابھی ایم ایل سی زیر مشاہدہ ہے تو فائنل رپورٹ آنی ہے۔ ایم ایل سی پر بھی میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب پھر نیکسٹ ڈیٹ، اس طرح مختلف ڈیٹس جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو آرڈر شیٹ پہ لے چلتا ہوں، یہ ہمارے پاس آرڈر شیٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو وہی آرڈر ہے، نوٹسز ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے 50 ہزار روپے، یہ جتنی بھی اماؤنٹ کا جیسے آپ آرڈر کر سکتے ہیں، کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اتنی اماؤنٹ کے مچل کے جات جمع کرائیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ملزمان سائلان یعنی سائلان بھی ہیں اور ملزمان بھی ہیں، چونکہ انہوں نے ہی اپلیکیشن فائل کی تو وہ سائلان بھی ہوئے اور ایف آئی آر میں وہ ملزمان ہوئے۔ 4 کس بر ضمانت قبل از گرفتاری، اب یہ وہ والی ڈیٹ ہے کہ جب پری اریسٹ ایڈ انٹرم پری اریسٹ بیل کے نیکسٹ ڈیٹ جو جج صاحب نے فکس کی تھی، مثال کے طور پر 18 کو فکس ہوئی اور 30 تاریخ پڑی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب 30 تاریخ پڑی تھی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نوٹس ایشو ہیں 30 تاریخ تک کے لیے، تو 30 تاریخ کو جب ملزمان پیش ہوئے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون پیش ہوا، یہاں پہ کونسل ملزم حاضر۔ اب یہاں پہ تفتیشی کا نام آ گیا کہ وہ بھی حاضر ہے، ایس آئی ارشد حاضر، جو بیانی ہے کہ آئی او بوجہ عارضہ کلب موجود۔ اب جو مین تفتیشی ہے وہ بھی کسی وجہ سے پیش نہیں ہوا، اس کی جگہ دوسرا تفتیشی پیش ہوا، اس نے ریکویسٹ کی کہ ایسے ایسے حالات چل رہے ہیں اور جو ہے ابھی فائنڈنگز باقی ہیں جو زیر مشاہدہ ضربات ہیں، تو اس وجہ سے جج صاحب نے یہ اگلی ڈیٹ مقرر کر دی۔ اب اگلی ڈیٹ کون سی مقرر ہوگی؟ 8/6/2020۔ اب 8/6/2020 کو کیا ہوا؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ملزمان عمر فلاں 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 حاضر، نیز ملزم فرحان یاسین جو ہے حاضر آ گیا ہے، یعنی چونکہ یہ لیٹ آ گیا تھا تو اس وجہ سے یہ بھی بعد ازاں لیٹ ہوا تو اس کی بھی اس طرح یہ تینوں کی حاضری ہوگی۔ اب ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو بیل کا میٹر ہوتے ہیں کوشش یہ کریں کہ موقع پہ ٹائملی پہنچ جائیں، صبح جو ہی عدالت کا ٹائم سٹارٹ ہو اس سے پہلے آپ 10-15 منٹ پہلے پہنچ جائیں
کیونکہ غیر حاضری کی وجہ سے ضمانت خارج ہو جاتی ہے۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے آ کے 5-10 منٹ لیٹ ہو بھی گئے ہیں تو آپ اپنی حاضری موقع پہ جا کے لازمی کروا لیں۔ جس کی حاضری ہو چکی ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی حاضری کروا لیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ملزم آ چکا ہے، آپ کی ضمانت خارج نہ ہو۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی، اب یہاں پہ لکھا ہے ملزم ارسلان حاضر نہ آیا ہے، اس کی ضمانت قبل از گرفتاری بوجہ عدم پیروی خارج کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک ملزم پیش نہیں ہوا تھا، اس کی حاضری غیر حاضری کی وجہ سے ضمانت خارج کر دی گئی، تو اس طرح جو حاضر ہوئے ان کی خارج نہیں ہوئی، جو غیر حاضر ہوئے ان کی خارج ہوگی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے نیز ریکارڈ ملاحظہ کرنے سے ظاہر ہوا ہے کہ آئیو ضرب کو ڈکلیئر نہ کروایا ہے۔ اب پھر نیکسٹ ڈیٹ پڑ گئی، چونکہ MLC جو تھی وہ ڈکلیئر نہ کروائی جا سکی۔ نیکسٹ ڈیٹ کون سی پڑ گئی؟ 17/6/2020۔ اب 17/6/2020 کو بھی کیا ہوا کہ ملزمان جو ہے برضمانت حاضر ہیں، فلاں فلاں یہاں پہ نام آگے، بجائے کونسل یعنی اصل کونسل حاضر نہیں ہے ملزمان کا، بلکہ کوئی اور کونسل ہے، انہی کے بہاف پہ کوئی اور کونسل پیش ہوا ہے۔ یہاں پہ چودھری محمد لطیف بھٹی حاضر ہیں، چودھری محمد نفیس بھٹی ہے، لطیف لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اب انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ چونکہ انکوائری پولیس کی پینڈنگ ہے اور لہٰذا جو ہے ڈیٹ مقرر کی جائے نیکسٹ ڈیٹ کوئی۔ اب نیکسٹ ڈیٹ کوئی مقرر، تو اس طرح ڈیٹ بائی ڈیٹ فکس ہوتی جاتی ہیں، کچھ 1-2-3 مہینوں کے لیے یہ عبوری ضمانتیں بھی چل سکتی ہیں۔ تو جب فائنل ڈیٹ آ جائے، جب ڈیٹ نہ ملے تو پھر دونوں وکیل وکلاء کے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں، جج صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں اس کی روشنی میں کہ آیا ضمانت دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی۔ تو اگر تو دے دی جائے تو کنفرم ہو جاتی ہے آپ کی ضمانت، پھر آپ کو ٹرائل کورٹ میں مچل کے جمع کروانے پڑتے ہیں، اور اگر کنفرم نہ ہو تو آپ کی موقع پہ ضمانت خارج ہو سکتی ہے آپ، اور اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ گرفتاری نہیں دیتے یا گرفتاری آپ کی نہیں ہوتی تو آپ ہائی کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو پری اریسٹ بیل ہائی کورٹ میں دائر کرنی پڑے گی، اور دوبارہ آپ کو ایڈ انٹرم پری اریسٹ وہاں پہ جو ہے وہ بیل ملے گی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اسی پروسیجر کے تحت جو ہے آپ کی کنفرمیشن ہوئے گی ہائی کورٹ سے۔ اب ہائی کورٹ بھی اگر کنفرم کر دیتی ہے تو پھر بھی آپ کو ٹرائل کورٹ میں مچل کے جمع کروانے کا آرڈر دیا جائے گا، اور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح آپ کو رجسٹری جمع کرانی پڑے گی عبوری ضمانتوں کے وقت۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے کہ کس طرح آپ جو ہیں وہ عبوری ضمانت کو حاصل کر سکتے ہیں۔